مدثر وسم وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول المعروف یاؤس سلطان کے بارے میں بتائیں گے، جن کا ذکر نیو ترکش سیریز یاؤس سلیم میں کیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ خواتین و حضرات، سلطان سلیم اول المعروف یاؤس سلیم 10 اکتوبر 1470 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1512 عیسوی سے 1520 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے۔ اس کی سخت طبیعت کے باعث ترک اسے یاؤز یعنی درشت کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد با یزید ثانی کو تخت سے اتارا اور خود حکومت سنبھالی۔ قانون کے مطابق انہوں نے تخت سنبھالتے ہی اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر ڈالا۔ سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاتحین میں سے ایک تھا اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے مغرب کی جانب پیش قدمی کی بجائے مشرق کو میدان جنگ بنایا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے برابر میں صفوی اور مملوک حکومتیں قائم ہیں تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے جنگ مرج دابق اور جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی قلمروں میں شامل کیا۔ مملوکوں کی اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے۔ اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگین آخری عباسی خلیفہ المتوق الثالث سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گیا اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان کو منتقل ہو گئی۔ مملوکیوں کو 1516 عیسوی اور 1517 عیسوی کے عرصہ میں شکست ہوئی، جبکہ ان کی مملکت اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کی تاریخ کا آخری صفحہ قلم بند ہونا تھا۔ بحیثیت ایک بہت بڑی اسلامی طاقت کے خواہ مشرق اوسط میں یا پوری دنیا میں وہ اپنا تشخص اور اپنے شباب کو برقرار رکھنے پر اپنی قدرت کھو بیٹھے تھے، سو ان کی حکومت زوال پذیر ہوئی اور ان کے زیر نگین علاقے عثمانیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ سلیم نے اپنے لیے حاکم الحرمین کی بجائے خادم الحرمین الشریفین کا لقب پسند کیا اور خلافت حاصل کر کے خلیفہ و امیر المومنین کہلایا۔ مصر سے نمٹنے کے بعد سلیم نے ایران کی صفوی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور شاہ اسماعیل اول کو جنگ چالدران میں بدترین شکست دی اور صفویوں کے دارالحکومت تبریز پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاہم اس نے قدرت پانے کے باوجود ایران کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ عثمانی اور صفویوں کے درمیان میں جنگوں کی وجہ سے یورپیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یورپیوں نے دولت عثمانیہ کے خلاف شیعہ صفوی ملک کی مدد کی تاکہ عثمانی یورپ پر آئندہ کبھی بھی حملہ نہ کر سکیں اور صفویوں سے الجھتے رہیں۔ اسماعیل شاہ نے دولت عثمانیہ جو ایک بہت بڑی طاقت بن چکی تھی اور بحر متوسط اور صفوی کے درمیان میں حائل ہو گئی تھی، اس کے خلاف حلیفوں کی تلاش سے کوئی گریز نہ کی۔ وہ کسی بھی شخص سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھا، حتیٰ کہ پرتگالی جو اسلامی پانیوں میں اپنے خلاف ایک بہت بڑی اسلامی فوج کی مزاحمت سے حائف تھے، چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو اس علاقے میں ان کی مدد کرے۔ باوجود اس کے کہ حرمز کا ملک جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے پرتگالیوں کے آنے سے بہت بری طرح متاثر ہوا اور اس کی تجارت اور اقتصادیات کو کافی نقصان پہنچا، مگر پھر بھی شاہ اسماعیل نے اپنی ذاتی مصلحتوں اور عثمانیوں کے ساتھ کینہ کی وجہ سے پرتگالیوں کے ساتھ ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اس نے بہت ہی معمولی فائدے کے بدلے حرمز پر پرتگالی قبضے کو تسلیم کر لیا۔ لیکن پرتگالیوں نے اپنے حلیف شاہ اسماعیل کو یہ فرصت ہی کب دی تھی کہ وہ فائدہ اٹھاتا، لیکن شاہ اسماعیل کی یہ پالیسی پرتگالیوں کے خلیج پر تسلط میں معاون ثابت ہوئی۔ اپنے دور حکومت میں سلیم نے عثمانی سلطنت کا رقبہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر سے 65 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا۔ ترمیم حجاز مقدسہ پر عثمانیوں کی علمداری حجاز مقدس مملوکیوں کے تابع تھا،
جب شریف مکہ برکات بن محمد کو معلوم ہوا کہ سلطان غوری اور اس کا نائب تومان بائی قتل ہو چکے ہیں تو انہوں نے فوراً سلطان سلیم اول کی اطاعت قبول کر لی اور کعبہ شریف کی چابیاں ماں باز برکات ان کے حوالے کر دیں۔ سلطان نے شریف حجاز برکات کو اپنے منصب پر باقی رکھا اور انہیں وسیع اختیار تفویض کیے، اور اس طرح سلطان سلیم کو حرمین شریفین کے خادم ہونے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی۔ اب سلطان سلیم عالم اسلام کا سب سے طاقتور فرما روا تھا اور اس کی قدر و منزلت پہلے سے کہیں بڑھ گئی تھی، بالخصوص جب دولت عثمانیہ نے مقدس مقامات کے لیے بہت سے اوقاف قائم کیے۔ ان اوقاف کی آمدنی کسر سلطانی میں ایک مستقل خزانہ میں جمع ہوتی تھی۔ حجاز مقدس کے عثمانیوں کے زیر نگین آنے کی وجہ سے بحرہ احمر پر عثمانیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور حجاز مقدس اور بحرہ احمر سے پرتگالی خطرہ ٹل گیا، اور یہ غلبہ 18ویں صدی کے اختتام تک باقی رہا۔ مصر کی مہم سے واپسی کے بعد سلیم نے جزیرہ رہوڈس پر چڑھائی کی تیاری شروع کی، تاہم اس دوران میں وہ بیمار پڑ گیا اور 9 سال تک پایا تخت سنبھالنے کے بعد 54 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔